آج انسانی تاریخ کی ایک ایسی گہری داستان میں چلتے ہیں جو تکبر، انصاف اور ایک پیغمبر کی آپ سوچیں 950 سال کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کوئی عام سیلاب نہیں تھا، یہ تو وہ لمحہ تھا جب ایک پوری کی پوری تہذیب اپنے تمام تر غرور سمیت صفحۂ ہستی سے مٹا دی گئی۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم کے کئی صدیوں بعد۔ دنیا اس وقت توحید کی روشنی میں جی رہی تھی، لیکن پھر شیطان نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ شیطان کا منصوبہ بہت ہوشیاری والا تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا شرک کا حکم نہیں دیا، نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی جال بچھایا۔ اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو تمہارے یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں خدا کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اب بظاہر تو نیت اچھی لگ رہی تھی نا، مگر یہ ایک میٹھا زہر تھا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور آہستہ آہستہ ان مجسموں کی تعظیم عبادت میں بدل گئی اور اصل مقصد کہیں پیچھے رہ گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب خدا کو بھلا دیا گیا تو انسانیت بھی بھلا دی گئی۔ زمین پر فساد پھیل گیا، طاقتور نے کمزور کو دبوچ لیا اور معاشرہ ایک ایسے جنگل کی طرح ہو گیا جہاں انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا اور غریب کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی کی ایک کرن بھیجی، حضرت نوح کو۔ ان کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی قوم کے سامنے ڈٹ جانا تھا جو صدیوں کی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور یہ مشن کوئی ایک دن، ایک سال کا نہیں تھا، بلکہ پورے 950 سال کا تھا۔ ذرا تصور کریں، 950 سال کا صبر، استقامت اور امید۔ حضرت نوح نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، دن میں، رات میں، کھلے عام، چھپ کر۔ انہوں نے کہا، ارے لوگو، خدا کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں بارشوں سے، دولت سے، اولاد سے نوازے گا۔ لیکن جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف تکبر۔ وہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے کہ سچائی کی آواز ان تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اور قوم کے سردار طنز کرتے، ہنستے اور کہتے، تمہاری بات بھلا کون مان رہا ہے؟ بس یہ معاشرے کے کچھ غریب، مزدور اور نچلے طبقے کے لوگ۔ ارے بھائی، اگر تمہاری بات میں کوئی سچائی ہوتی تو ہم جیسے معزز لوگ تمہارے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ ان کا اصل مسئلہ حق نہیں تھا، ان کا مسئلہ اپنی طبقاتی برتری کا غرور تھا۔ تو 950 سال کی مسلسل کوشش کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب اللہ نے بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں حضرت نوح کا صبر مکمل ہوا۔ اور جب ایک پیغمبر کی امید دعا میں بدلتی ہے تو اس میں ایک جلال ہوتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر یہ بچ گئے تو یہ تیری دنیا کو گمراہی اور فساد سے ہی بھریں گے۔ دعا قبول ہوئی اور حکم آیا، ایک کشتی بناؤ۔ لیکن کہاں؟ سمندر کے کنارے نہیں، بلکہ ایک خشک صحرا کے بیچوں بیچ۔ یہ ایمان کا ایک اور شاید سب سے بڑا امتحان تھا۔ قوم کو تو مذاق اڑانے کا ایک نیا بہانہ مل گیا۔ وہ آتے جاتے اور کہتے، ارے نوح، کل تک تو نبوت کے دعوے تھے، آج بڑھے ہی بن گئے۔ کیا اس کشتی کو ریت پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح نے بڑے سکون سے جواب دیا، ہاں، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم تم پر ہنسیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، مذاق کا دور گزر گیا اور آسمان و زمین پر ایک ہیبت طاری ہونے لگی۔ عذاب کی پہلی نشانی بھی کتنی عجیب تھی۔ ایک تندور جہاں آگ دہکتی ہے، اس کے اندر سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ پھر آسمان کے دہانے کھول دیے گئے اور ایسی موسلا دھار بارش برسی جو تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پانی صرف اوپر سے نہیں آ رہا تھا، نیچے زمین بھی پھٹ پڑی اور ہر طرف سے پانی کے چشمے فواروں کی طرح ابلنے لگے۔ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں آپس میں مل گئے اور ہر چیز کو غرق کرنے کے لیے ایک ہو گئے۔ پانی کی لہریں کوئی عام لہریں نہیں تھیں، وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہوئیں اور انہوں نے ہر چیز کو نگل لیا۔ وہ بڑے بڑے محل، وہ بازار، وہ متکبر سردار، سب کچھ پانی کی طاقت کے سامنے تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ لیکن اس عالمگیر تباہی کے بیچ ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی بھی چل رہی تھی، ایک باپ اور بیٹے کی کہانی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اس طوفان میں گھرے ہوئے دیکھا،
نبوت کے منصب کے باوجود ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پکارا، میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے مت بن، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس بیٹے کے دل پر تو غرور کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ باپ اور بیٹے کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ جیسی ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بیٹا اپنے غرور سمیت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ آخرکار جب ہر ظالم غرق ہو گیا اور زمین گناہوں سے پاک ہو گئی، تب اللہ کا حکم آیا، اے آسمان تھم جا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، حق کی راہ میں کیا گیا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ دوسری، جب خدا کا انصاف آتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی پہاڑ متکبر کو نہیں بچا سکتا۔ تیسری، کل کے کمزور اور صابر آج زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اور سب سے اہم بات، رحمت کی وہ کشتی آج بھی موجود ہے، توبہ کی شکل میں، ہر اس شخص کے لیے جو اس میں سوار ہونا چاہے۔ آخر میں ایک سوال، اس پوری داستان میں کون سا پہلو دل کو زیادہ جھنجھوڑتا ہے؟ ایک پیغمبر کا 950 سال کا صبر، یا ایک باپ کی اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کے لیے وہ آخری پکار؟ اس پر سوچئے گا۔